بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک معانی اسمیہ ہیں اور دوسرے معانی حرفیہ ہیں۔ معانی اسمیہ مستقل ہوتے ہیں اور معانی حرفیہ کا کام ربط ایجاد کرنا ہے۔ آج ہم اسی کو سمجھیں گے کہ معانی حرفیہ کا کام ربط ایجاد کرنا ہے تو کیوں ہے اور اس کے اوپر کیا دلائل موجود ہیں۔ دو دلیلیں آج کے سبق میں اس حوالے سے پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ والدلیل علی ان مفاد الحروف هو الربط امران، احدهما ان معنى الحرف لا يظهر اذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك الا لان مدلوله هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معان اخرى ناتجة من الحروف فلا مجال الا لافتراض الربط، والآخر لا شك في أن مدلول الكلام مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن متناثرة وغير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتا دیا تھا کہ معانی اور مفاہیم کی جو اصولی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ معانی یا اسمیہ ہوتے ہیں یا پھر حرفیہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی وضاحت بھی ہم نے کر دی تھی کہ معانی اسمی مستقل ہوتے ہیں اور معانی حرفی غیر مستقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مدلول حرف کے بارے میں بتایا تھا کہ حرف کا مدلول اور حرف کا کام رابطہ گری ہے۔ حرف کا کام ربط ایجاد کرنا ہے معانی اسمی کے درمیان، اور اس کی مثال ہم نے انسان کے اعصابی نظام کی دی تھی، نروس سسٹم کی دی تھی۔ انسان کے اندر جو نظام ہے اس کا کام اعضاء کو آپس میں پیغام رسانی اور جوڑے رکھنا ہے۔ حرفی جو نظام ہے یا جو حروف کا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اس کا جو کام ہے وہ بھی یہی رابطہ گری ہے اور وہ اسمی معانی کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آج کے سبق میں اس کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔ یہ تو اصولیوں کا مدعا ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ مدلول حرف کیا ہے، رابطہ گری ہے، مدلول حرف ایجاد ربط ہے۔ آج کے سبق میں ہم دلیل کی طرف آئیں گے کہ مدلول حرف رابطہ گری ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر؟ کہتے ہیں دو دلائل کی بنیاد پر۔ دو دلیلیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ کیا ہے مدلول ربط، کیا ہے رابطہ گری ہے۔ دو دلائل ہیں ہمارے پاس۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حرف کا معنی بغیر اسمی معنی کو جوڑے سامنے نہیں آتا۔ آپ حرف بولیں اور حرف آپ کے زبان سے نکلتے جائیں، سارے کے سارے حروف ہوں، آپ فعل نہ بولیں، اسم نہ بولیں، اسمی معنی آپ بالکل بھی اپنے منہ سے نہ نکالیں، کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مثلا کا، کے، کی، تک، سے، ہے، نہیں، یہ سارے کے سارے معانی کیا ہیں؟ معانی حرفیہ ہیں۔
اگر آپ حروف بولیں لیکن اسمی معنی نہ بولیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو پس کیا ہوا، جب آپ یوں بولیں گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ حرف کا کام کیا ہے، ربط دینا ہے، وگرنہ اس کا کوئی معنی خود بخود کچھ نہیں ہے. حرف کا کام ربط دینا ہے. بس آپ پہلی دلیل ہمارے پاس یہ ہو گئی کہ آپ حروف بولیں گے اور ان کے اندر معنی اسمی کو نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا. دوسرا، دو دلائل ہم نے دیے تھے. دوسری دلیل، دو دلائل کی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ مدلول حرف رابطہ گری ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ بلا شک و شبہ کلام مترابط الاجزاء ہوتی ہے. آپ اگر جملے بولتے ہیں تو کلام کیا ہوتی ہے، مترابط الاجزاء ہوتی ہے. اس میں آپ کو مفاہیم جو سمجھ میں آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم نے پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ اسم تو مستقل ہوتے ہیں، اسم تو ربط ایجاد نہیں کرتے. مثلا میں نے 10 اسم بولے، بصرہ، کوفہ، چلنا، کھیلنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے، کتاب خانہ، کتب خانہ، لائبریری، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، اسماء ہیں. اب یہ آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی ربط آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا. بس اسم ربط ایجاد نہیں کرتا، اسم ربط ایجاد نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کلام اگر مترابط الاجزاء ہے اور وہ ربط اسمی معانی ایجاد نہیں کرتے تو پھر کہاں سے آتے ہیں؟ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حرف ہی ایجاد کرتا ہے، حرف ہی ایجاد کرتا ہے. بس دو ہم نے دلائل دے دی کہ ایک دلیل کیا دی کہ ایک مرتبہ ہم حرف سے پوچھتے ہیں کہ حرف آپ کیا بول رہے ہو، کیا اگل رہے ہو. حرف کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں اگل رہا. جب آپ مستقل طور پر حرف سے بلواتے ہیں تو حرف کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں بول رہا، میں غیر مفہوم ہوں، میرا کوئی مفہوم نہیں ہے. کا، کے، کی، ہے، اگر، مگر، یہ سارے حرف ہیں. اگر آپ بولتے جائیں گے پشت سر ہم بولیں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بس پہلی دلیل یہ ہوئی کہ حرف بغیر کسی اسم کے کوئی معنی نہیں دیتا، تو ہم سمجھیں گے کہ بس اس کا کام ربط دینا ہے. دوسری دلیل ہم نے یہاں پہ بیان کر دی کہ کلام تو قطعاً مترابط الاجزاء ہوتی ہے، اور کلام اگر مترابط الاجزاء ہوتی ہے تو یہ ربط کہاں سے آئے گا؟ ہم نے کہا اسم تو ربط ایجاد کر نہیں سکتا، بس جب اسم ربط ایجاد نہیں کرتا تو قطعاً حرف ہی ربط ایجاد کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ بس حرف کا کام ربط ایجاد کرنا ہے. ہم نے دو دلائل بیان کر دیے. آئیے چلتے ہیں متن کی جانب. فرماتے ہیں کہ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ مَفَادَ الْحُرُوفِ هُوَ الرَّبْطُ أَمْرَانِ، دلیل اس بات پر کہ مفاد حروف اور مؤدّی حروف اور مفہوم حروف وہ ربط ہے، حروف کا کام ربط ایجاد کرنا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ امران، دو امر، دو چیزیں اس پر دلیل ہیں. احدہما، پہلی دلیل، ان معنی الحرف لا يظہر اذا فصل الحرف عن الکلام، حرف کا معنی ظاہر نہیں ہوتا جب حرف کو جدا کیا جائے کلام سے. حرف آپ بولتے چلے جائیں زبان سے اور اس میں کوئی اسمی معنی نہ بولیں، خود حرف بولتے رہیں مستقل، حرف کا کوئی معنی ظاہر نہیں ہوگا. وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور یوں نہیں ہوا مگر، الا، مگر اس لیے، لِأَنَّ مَدْلُولَهُ هُوَ الرَّبْطُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ، ایسا نہیں ہوا مگر سے اس لیے ہوا کہ کیونکہ حرف کا مدلول اور حرف کا جو جس کے اوپر دلالت کرتا ہے، حرف کا مفہوم، وہ ربط دینا ہے دو معنی کے درمیان. فَحَيْثُ لَا تُوجَدُ مَعَانٍ أُخْرَى نَاتِجَةٌ مِنَ الْحُرُوفِ فَلَا مَجَالَ إِلَّا لِإِفْتِرَاضِ الرَّبْطِ، بس چونکہ کوئی بھی دوسرا معنی حرف سے
ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کوئی معنی موجود نہیں ہوا، حرف سے کوئی دوسرا معنی موجود نہیں ہوا جو حرف سے نکلا ہو، فلا مجالا، تو کوئی ہمارے پاس چارہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم فرض کریں کہ اس کا معنی ربط دینا ہے۔ فلا مجال، کوئی مجال نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ہم فرض کریں کہ اس کا کام کیا ہے، ربط ایجاد کرنا ہے۔ والآخر، دوسری دلیل، لا شک فی ان مدلول الکلامی مترابط الاجزاء، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس بات میں کہ کلام کا مدلول مترابط الاجزاء ہوتا ہے، کلام کا مدلول مترابط الاجزاء ہوتا ہے۔ یہاں سے معلول سے علت کی طرف آ رہے ہیں۔ معلول کیا ہے؟ جو چیز ظاہر ہے، وہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے سامنے کلام ہے اور اس میں ہمیں ربط نظر آتا ہے۔ ان مدلول الکلام مترابط الاجزاء، کوئی بھی کلام ہے، جب میں بولتا ہوں میں بصرہ سے چلا کوفہ کی جانب، تو یہ کیا ہے؟ کلام ہے، یہ مترابط الاجزاء ہے۔ میں ابھی درس پڑھا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کلام ہے، مترابط الاجزاء بھی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ربط کہاں سے آیا؟ مدلول تو موجود ہے، معلول تو موجود ہے، اس کی علت کہاں ہے؟ ولا شک فی ان هذا المدلول المترابط یشتمل علی ربط ومعان مرتبطۃ، کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مدلول مترابط ہے، یہ جو مفہوم مترابط ہے جو آپ کو جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک مشتمل ہے ربط کے اوپر اور دوسرا معانی مرتبطہ کے اوپر، یعنی ایسے معانی ہیں جن کو ربط دیا گیا ہے۔ میں سبق پڑھا رہا ہوں، بس سبق ایک مفہوم ہے، اسمی ہے، پڑھانا ایک مفہوم ہے، اسمی ہے، یہ معانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کیا کیا گیا؟ مرتبط کیا گیا، بس معانی مرتبطہ موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک ربط کا سلسلہ موجود ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ أَن يَحْصُلَ هَذَا الرَّبْطُ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَالٌ عَلَيْهِ، کہتے ہیں بس یہ تو ربط ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ربط کا حصول ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کا دال موجود نہ ہو، جب تک اس کے اوپر دلالت کرنے والا موجود نہ ہو۔ وَإِلَّا أَتَتِ الْمَعَانِي إِلَى الذِّهْنِ مُتَنَاثِرَةً وَغَيْرَ مُتَرَابِطَةٍ، اگر یہ ربط موجود نہ ہو تو معانی ذہن میں متناثر آئیں گے، پھیلے ہوئے آئیں گے، بکھرے ہوئے آئیں گے، وغیر مترابطۃ، اور غیر مربوط آئیں گے، معنی کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہوگا۔ بس ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ معانی مربوط ہیں اور متناثر نہیں ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہم علت کی طرف جائیں گے، یعنی ان معانی مرتبطہ کا سرچشمہ کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْإِسْمُ هُوَ الدَّالُّ عَلَى هَذَا الرَّبْطِ، اسم نہیں ہے جس نے اس ربط کے اوپر دلالت کی ہو، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک معنی اسمیہ ہے، ایک معنی حرفیہ ہے، تو سب سے پہلے جائیں گے معنی اسمیہ کی جانب، کہیں گے کیا معنی اسمیہ نے اس ربط کے اوپر دلالت کی ہے؟ کہیں گے نہیں، وَلَيْسَ الْإِسْمُ، اسم نہیں ہے جس نے اس ربط کے اوپر دلالت کی ہو، کیوں؟ کہتے ہیں وَإِلَّا، اگر اسم نے ربط پر دلالت کی ہوتی تو لَمَا فَهِمْنَا مَعْنَاهُ، ہم اسم کا معنی نہ سمجھ سکتے، الا ضمن الکلام، مگر یہ کہ ضمن کلام ہم اسم کا معنی سمجھ سکتے، یعنی خود اسم کے معنی بھی کیا ہو جاتے؟ غیر مستقل ہو جاتے، لأن الربط لا يفهم الا في اطار المعانی المترابطہ، اس لیے کہ ربط کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہیں سمجھا جا سکتا مگر معنی مترابطہ کے ضمن میں، مگر معنی مترابطہ کے ذیل میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ پس ربط کا مفہوم معنی مترابطہ کے ذیل میں سمجھا جاتا ہے، اور اسم کی کیفیت یہ کہ وہ مستقل سمجھا جاتا ہے، اور میں نے جس طرح بتایا کہ اسم جو ہے وہ روڈ ہوتا ہے، اسم کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے اور وہ مستقل ہوتا ہے، اور وہ ایسے ان کو آپس میں نہیں جوڑا جا سکتا مگر کس کے لیے ساتھ؟ مگر حرف کے ساتھ۔ حرف جو ہے وہ چیز ہے جو ان کو آپس میں جوڑتی ہے۔ فَيَتَعَيَّنُ أَن يَكُونَ الدَّالُّ عَلَى الرَّبْطِ هُوَ الْحَرْفَ، پس متعین ہو جائے گا کہ ربط کے اوپر جس نے دلالت کی ہے وہ اسم نہیں ہے بلکہ حرف ہے۔ تو آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، خلاصہ یہ ہوا کہ حرف کا کام رابطہ گری ہے، رابطہ ایجاد کرنا ہے۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ پہلی دلیل یہ تھی کہ حرف کا معنی بغیر اسمی معنی کو جوڑے سامنے ہی نہیں آتا،
جب سامنے نہیں آتا تو ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ حرف کا کام پس کیا ہے، اسمی معنی کو جوڑنا ہے۔ دوسری دلیل کہ کلام مترابط الاجزاء ہوتی ہے اور اسم تو یہ ربط ایجاد کرتا نہیں ہے۔ اب جب اسم ربط ایجاد نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ قطعاً پھر حروف ہی ہیں جو ربط ایجاد کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق، امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔